مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج پھر ہمیں آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع بخشا، اور کلام اقدس میں سے آج ہم مل کر سیکھیں گے۔ کلام اقدس میں سے آج ہمارا مضمون ہے خدا کے گھر کی اہمیت۔ خدا کے گھر کی اہمیت۔ کلام اقدس میں سے ہم زبور کی کتاب اور اس کا 36 زبور اور اس کی 7 اور 8 آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے: اے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، بنی آدم تیرے بازوں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمت سے آسودہ ہوں گے، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں مقدس داؤد نبی بیان کرتے ہیں: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، میں نے زندگی میں میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یا خدا کے گھر میں آ کر ڈرتے اور احترام کرتے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں میں جب ہوتا ہے تو وہ خدا کی نعمتوں سے آسودہ ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی نعمتوں سے آسودہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ خدا کے گھر کی کوئی اہمیت نہیں کرتے، کوئی خدا کے گھر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ خدا کے گھر کی عزت نہیں کرتے، اور وہ خدا کے گھر میں آ کر کچھ سیکھنے کی پلاننگ نہیں کرتے، اور اپنے غیر ضروری کاموں میں زندگی کے ایام گزارتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور بلکہ میں یہ کہوں گا وہ ہمیشہ ابلیس کا شکار رہتے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ کہاں ہے؟ خدا اپنی ہیکل میں ہے۔ خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ خدا تخت پر ہے۔ خداوند کا تخت آسمان پر ہے، لیکن لکھا ہے خدا اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ بڑے لوگوں کو یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے۔ کیا بات ہے جی! اگر خدا ہر جگہ موجود ہے، میں بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو اپنے گھروں کو اہمیت دیتے ہیں، کیا آپ اس بات پہ میرے ساتھ ضرور اتفاق کریں گے؟ کیا جن گھروں میں شراب نوشی ہوتی ہے وہاں خدا رہتا ہے؟ یا جن گھروں میں ناچ گانا رنگ ہو رہا ہے، کیا خدا وہاں موجود ہے؟ اور کیا ان گھروں میں خدا موجود ہے جہاں پہ ہر وقت دنگا فساد رہتا ہے؟ کیا خدا وہاں موجود ہے؟ کس جگہ خدا موجود ہے؟ کیسے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے؟ یاد رکھیں، زکئی نے جب اپنے گھر کو بالکل خدا کی حضوری میں پاک اور صاف کر لیا، اور جائز و نجائز وہ تمام دولت اس نے مسیح کے قدموں میں رکھ کر نشاور کر دی، تو پھر ہی اسے کہا گیا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ پہلے ہمیں خدا کے لیے اپنے گھر کو خدا کے لیے زکئی کے گھر کی ایک طرح بنانا ہوگا۔ پہلے ہم اپنے گھر کو زکئی کے گھر کی طرح بنائیں، تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، کون ہے خدا کی آواز سنتا؟ کون ہے جو خدا کے پھاٹکوں پر آتا ہے؟ ڈیفینیٹ وہی آتے ہیں جن کے دل میں خدا کے گھر کا احترام ہوتا ہے، جن کو اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ اور زبور میں لکھا ہے دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا۔ کیا بات ہے! اب دنیا کے لوگوں کو اگر کہیں کہ چر چاؤ، وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق وہ دغا بازی کے ساتھ بھری ہے، وہ حسد اور تفرقے میں بھری ہے،
اور وہ بغض اور لالچ سے بری ہے، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے گھر میں خدا نے انہیں اپنے گھر سے دھتکارا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو نہیں نکال رہے، وہ ان چیزوں کو نہ نکال رہے ہیں، اور نہ وہ خدا ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا تمہارا گھر خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ تمہارے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، کہیں نہیں لکھا کہ تمہارے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، بلکہ کلام اقدس میں لکھا کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی، یعنی کہ خدا کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ یاد رکھے، خدا ہمارے گھروں کی غیرت نہیں کھا رہا، خدا اپنے گھر کی غیرت کھاتا ہے۔ جب ہم کسی کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور بلکہ کئی لوگوں نے اپنے نام گھر کے سامنے وہ نیم پلیٹ لگائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے یہ فلاں شخص کا گھر ہے، لیکن خدا کے گھر میں ایک ہی بات ہوتی ہے، ہر کوئی دور و نزدیک سے یہی جانتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ یاد رکھے، دکھی انسان کی پناہ گاہ جو ہے، آرام گاہ جو ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ خدا، اگر کوئی دکھی انسان ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، مصیبت و تنگ دستی کا شکار ہے، تو اسے خدا کی پناہ گاہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مقدس سلیمان نے جب چرچ کی، جب ہیکل کی مخصوصیت کی، ان دعاؤں کو یاد رکھے تو لکھا ہے اگر کوئی مسافر بھی اس طرف منہ کر کے دعا کرے تو خدا اس کی سننا، اور جو تیرے گھر کے پھاٹکوں میں آ کر دعا کرے، اے خدا ان کی تمام مناجاتوں کو پورا کرنا۔ اور اگر کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی میں ہو تو اے خدا وہ لوگ آ کر تیرے گھر میں آ کر آرام پائیں۔ کنونشنیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے کروسڈ ہوتے ہیں۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، لوگوں کو اس بات کی طرف ہم جو پاسبان ہیں انکرج نہیں کر رہے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ خدا کے گھر کی طرف رخ کریں، خدا کی طرف رخ کریں، اور جو کوئی خدا کے گھر کی طرف آئے گا خدا اسے برکت دے گا۔ میرے باپ کے گھر میں، کلام اقدس میں یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تجھے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ توجہ سے سنیے گا، خدا کن کے لیے جگہ تیار کرے گا؟ جو چرچ جاتے ہیں، جو چرچ آتے ہیں، جو اب اس دھرتی میں رہ کر خدا کے گھر کو خدا کا گھر نہیں مانتے۔ میں بڑے ایمان کے ساتھ ان سبھی کو یہ بات علانیہ کہتا ہوں، جو خدا کے گھر میں اب جانا پسند نہیں کریں گے۔ ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، ذہن میں رکھیں، ان کے لیے آسمان پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان کے لیے وہ یہ نہ سمجھے خدا نے میرے لیے کہہ دیا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اب تو خدا کے گھر میں آتا نہیں، اب تو خدا کی آواز سنتا نہیں، اب تو خدا کے حکموں کو مانتا نہیں، اب تو خدا کے گھر کی اہمیت کو جانتا نہیں، اور خدا پھر تو کہتا ہے میرے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس آسمان پر رکھوں گا۔ اب تو خدا کی محفل میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی حضوری میں آنا نہیں چاہتا۔ اب تیرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اب تیری نوکری تیرے لیے اہم ہے، اب تیرے رشتہ داریاں تیرے لیے اہم ہے، اب تیرے سارے کام تیرے لیے اہم ہے۔ جو لوگ آج زمینی زندگی پر زمینی خدا کے گھروں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ آسمانی گھروں کی امید نہ کریں، وہ آسمان کے گھروں کی امید نہ کریں۔ میں پھر یہ کہوں گا، یہ قصور خادموں کا ہے، یہ قصور میرا ہے، یہ قصور ان تمام بڑے بڑے عالموں کا ہے جنہوں نے لوگوں کو یہ بات سکھائی نہیں۔ کلام میں لکھا ہے عاشر کے قبیلہ میں سے ایک عورت تھی جس کا نام حنا تھا، وہ فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ عمر رسیدہ تھی۔ توجہ سے سنیے، وہ عمر رسیدہ تھی، اور کلام میں لکھا ہے وہ 84 اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔
اپنے کنوارےپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اب ہمیں سمجھ لگ جائے گی. لکھا ہے وہ ایک شخص کے ساتھ 7 سال اس نے اپنے کنوارے پن کے ساتھ ایک مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، اور پھر وہ خدا جب اس کی ڈیتھ ہوگی وہ خدا کے گھر کی طرف آنا شروع ہوگی، اور پھر روز آتے آتے پھر وہ مسلسل وہاں خدا کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا. اب توجہ کیجئے، اب اسی بیوہ کی بات کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیوہ ہوں گی ہیں، اور اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی ہے، اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جب وہ خواتین کے پاس جائے گی، اگر وہ خدا کے گھر میں نہ جاتی تو کیا ہونا تھا؟ لوگوں میں اگر آتی، بھئی تیری تو عمر ابھی بہت زیادہ ہے، ابھی تو جوان ہے، کیسے یہ پہاڑ جیسی تو عمر گزارے گی، کیسے تو گزارا کرے گی؟ بڑھاپے میں اگر تو بوڑھی ہو گئی تو کون تجھے سہارا دے گا؟ آج جلدی تو اپنے گھر والی کسی نہ کسی بیاہ شادی کروا لے، کہیں نہ کہیں بیٹھ جا ہے. ایسی بہت سارے لوگ پلاننگ دیں گے، اور ایسے سن کے ایسے الفاظوں کو سن کے لوگ جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. لوگوں کی باتوں میں نہیں آ رہے، بیسیکلی ابلیس کا وہ شکار ہوتے ہیں، وہ ابلیس کا شکار ہوتے ہیں، اور ابلیس انہیں شکار کر کے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے، اور یہ جال لوگوں کی صورت میں جال اس کے چگرد بن دیا جاتا ہے کہ تو وہاں نہ جا. لیکن اس نے کیا کیا؟ کلام بیان کرتا ہے وہ ہیکل میں جاتی رہی، وہ ہر روز جاتی رہی، اور جاتے جاتے پھر وہ مسلسل ہیکل ہی کی ہو کر رہ گئی. اب اس کی زندگی کے تعلق سے سیکھتے ہیں، وہ ہیکل میں جاتے جاتے ہیکل کی ہو کر رہ گئی، اور ہیکل نے اسے کیا دیا؟ ہیکل بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور اسے نبیہ کہا گیا ہے. نبیہ کہا گیا ہے. آپ خدا کے گھر میں جب آتے ہیں، خدا کی اہمیت کو جان جاتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے. آپ ابلیس کے شکار نہ بنیں، آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. آپ جانیں کہ آپ کو خدا کیا کہہ رہا ہے. آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ سب خدا کے گھر میں آئیں، خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کے کلام کو سکھیں. اگر آپ کو وہاں کوئی شخص پسند نہیں ہے، پادری صاحب وہاں پسند نہیں ہے، بھئی آپ پادری کی پسندگی پہ جا رہے ہیں، پادری کی وجہ پہ ایسے جا رہے ہیں، پادری کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ جس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اگر آپ اس کے گھر کی اہمیت کریں گے، اہمیت دیں گے، تو وہ آپ کو اہمیت دے گا، آپ کے گھروں کو اہمیت دے گا، آپ کے بچوں کو اہمیت دے گا، آپ کی نسلوں کو اہمیت دے گا، آپ کی روٹی اور پانی اور آپ کی تمام کھانے والی اشیاء پہ برکت دے گا. اور پہلے تم اس کی راست بازی کی تلاش کرو، پہلے تم اس کے گھر میں آنے کی پلاننگ کرو. خدا آپ کو برکت دے. میں امید کرتا ہوں یہ کلام آپ کی زندگی میں ضرور اثر کرے گا. گاڈ بلیس یو.